السلام علیکم طلباء طالبات. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں جو ہے رسم و رواج کی پابندی کے جو تھے وہ 3 اقتباس مکمل کر لیے تھے. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے چوتھے اقتباس کی طرف جا رہے ہیں. چوتھا اقتباس ہے بے سوچے سمجھے رسومات کی پابندی کرنے سے گو و رسمیں اچھی ہی کیوں نہ ہوں, آدمی کی ان صفتوں کی ترقی اور شگفتگی نہیں ہوتی جو خدا تعالیٰ نے ہر آدمی کو جدا جدا عنایت کی ہیں. ان قوتوں کا برتاؤ جو کسی چیز کی بھلائی برائی دریافت کرنے اور کسی بات پر رائے دینے اور 2 باتوں میں امتیاز کرنے اور عقل و فہم کو تیز رکھنے بلکہ اخلاقی باتوں کی بھلائی اور برائی تجویز کرنے میں مستعمل ہوتی ہیں. مستعمل کہتے ہیں استعمال کرنا. صرف ایسی ہی صورت میں ممکن ہے جب کہ ہم کو ہر بات کے پسند یا ناپسند کرنے کا اختیار حاصل ہو. جو شخص کوئی بات رسم کی پابندی سے اختیار کرتا ہے وہ شخص اس کو پسند یا ناپسند نہیں کرتا, اور نہ ایسے شخص کو اس بات کی تمیز یا خواہش میں کچھ تجربہ حاصل ہوتا ہے. اخلاقی اور عقلی قوتوں کی ترقی اس صورت میں ممکن میں حاصل ہوتی ہے جب کہ وہ استعمال میں لائی جاویں. دیکھیں کچھ لفظ ایسے ہیں جو ہمیں ویسے ہی استعمال کرنے پڑیں گے. سر سید کی بات ہے, سر سید کا تعلق دہلی سے تھا اور جو دہلی کی عام زبان تھی جو عام گلی محلوں میں بولی جاتی تھی تو وہ زبان ہی انہوں نے وہاں استعمال کی ہے تاکہ جو ہے وہ قابل فہم بنے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے ان کا پیغام پہنچ سکے. اب یہاں جاوے جو لفظ ہے وہ آپ جائے کی میننگ میں استعمال ہوگا, یعنی جاوے ہے, ہم پڑھیں گے اس کو وہی جاوے. ان قوتوں کو اوروں کی تقلید کرنے سے کسی بات کی مشق حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایسے شخص کے لیے بجز ایسی قوت تقلید کے جو بندر میں ہوتی ہے اور کسی قوت کی حاجت نہیں ہوتی. حاجت کہتے ہیں خواہش یا ضرورت کے. اب دیکھیں اس کے پہلے ہم جو اہم نکات ہیں وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے اپنے پچھلے اقتباس میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جو اس نے انسان پیدا کیے ہیں وہ خود لا تعداد صفات کا مالک ہے. تو اس نے اشرف المخلوقات کے اندر انسان کے اندر جو ہے وہ بے شمار صلاحیتیں قوتیں کہہ لیجیے آپ ان کو خصوصیات سے اس نے انسان کو نوازا ہے. اب اگر ہم ان کی کچھ خصوصیات کا جائزہ لے لیں اپنی یعنی آسانی کے لیے کہ کیا خصوصیات سے کیا مراد ہے, کون سی خصوصیت ہے, تو دیکھیں اس میں ایک خصوصیت تو یہ ہوتی ہے جیسے ہم کسی بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کرتے ہیں. ہمارے اندر اچھی قوت بھی ہے, ہمارے اندر بری بھی قوت ہے, اور یہ ہم سب کے اپنے اندر یہ چیز موجود ہے. ہم اچھائی کی طرف جاتے ہیں اور برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ قدرتی طور پر اللہ نے ہمیں دی ہے. پھر دوسری قوت کیا ہے, ہم 2 باتوں میں امتیاز کرتے ہیں. امتیاز کا مطلب فرق کرتے ہیں, یعنی اچھائی اور برائی کے درمیان ہم میں جو ہے وہ ہمیں اللہ نے اس قوت سے بھی ہمیں نوازا ہے کہ ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ کس چیز کے اندر کیا اچھائی ہے, کس چیز کے اندر کیا برائی ہے, کہاں تک اچھائی ہے, کہاں تک برائی ہے, ہمارے لیے کیسی ہے, دوسرے کے لیے کیسی, ہمارے اپنے لیے کیسی ہے. جیسے میں نے ذکر کیا تھا حالات واقعات وقت تبدیل ہوتا ہے, انسان تبدیل ہوتے ہیں. ایک چیز کسی کے لیے اچھی تھی وہی چیز دوسرے کے لیے شاید اچھی نہ ہو. تو یہ چیز بھی یعنی یہ قوت بھی ہے, یہ بھی قوت ہے اور یہ بھی ایک صلاحیت کا نام ہے. اس کے علاوہ کیا ہے, ہم اپنی عقل کو, اپنے شعور کو, اپنے فہم کو یا اپنی ذہانت کو کیسے تیز کر سکتے ہیں. اب تیز کرنے کے لیے ہمیں یعنی کوئی درمیانہ راستہ اختیار نہیں کرنا, کوئی چھوٹا راستہ اختیار نہیں کرنا. مطلب یہ کہ کیسے ہم اخلاقی جو مدد ہے, اخلاقی قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں, انہیں کام میں لا کر اپنی ذہانت میں اضافہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی ایک بات. اب اس کے بعد کیا ہے کہ جب ہم یہ والی صلاحیتیں کب ہم استعمال نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, جب ہم بغیر سوچے سمجھے, بغیر یہ جانے ہوئے کہ جو ہم رسم اختیار کر رہے ہیں, جس روایت پر ہم عمل کر رہے ہیں, آیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے, آیا اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. ہم تو صرف کیا کر رہے ہیں, اندھوں کی طرح جو بیچارے دیکھ نہیں سکتے, ان کو راستے کا نہیں پتہ, ہم ان سے بھی زیادہ اندھے بن کر جو ہیں اس رسم اور روایت کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. اب اس میں کیا نقصان کر رہے ہیں, پہلا نقصان تو یہ کر رہے ہیں ہم اپنی صلاحیتوں جو اللہ نے ہمیں نوازی, جو ہماری پہچان ہے, ان سے جو ہے ہم بالکل ہی فائدہ نہیں اٹھا رہے, ان کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر ہم کیا ہو رہے ہیں,
ہماری جو اپنی ایک ذاتی پسند اور ناپسند ہوتی، ہر انسان کی اپنی ایک ذاتی پسند اور ناپسند ہے، یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی ہے، تو اس سے بھی جو ہم کیا کر رہے ہیں، اپنا دامن بچا رہے ہیں، ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے، یعنی ہم اپنی نہ اپنے حالات دیکھ رہے ہیں نہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، بس ہم جو ہے وہ اندھوں کی طرح بس اس کو اختیار کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ کرنا ہے تو ہم ضرور کریں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایسے شخص میں کیا ہو جاتا ہے جو یعنی رسم و رواج کی پابندی جو ہے وہ بالکل بغیر سوچے سمجھے اختیار کرے گا، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کے کیونکہ اس نے اپنی نہ تو اس نے اپنی پسند کا خیال رکھا نہ ہی اس نے اپنی خواہش کا خیال رکھا، تو پھر وہ تمیز کرنا نہیں سیکھے گا، یعنی فرق کرنا جو ہے وہ نہیں جان سکے گا، وہ نہیں معلوم کر سکے گا کہ وہ کسی چیز کے اندر کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ پھر اس پیراگراف کے یا اقتباس کے آخری حصہ جو ہے نا وہ بہت ہی اہم ہے۔ آخری حصے میں جو سر سید نے مثال دی ہے نا وہ ایک جانور کی دی ہے، اور وہ جانور ہے بندر۔ جب ہم بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کی تقلید کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، تو پھر ہم انسان نہیں رہے، ہم تو بندر بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ بندر یہ کام بڑا اچھا کرتا ہے کہ جیسا اس کے سامنے عمل ہوتا ہے وہ ویسے ہی کر لیتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس سے ہماری کوئی چیز مطلب ہم رسم و رواج کو اس طرح اختیار کیے ہوئے ہیں جیسے کہ ایک بندر جو ہے وہ کسی بھی عمل کو اختیار کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے سامنے یہ چیز سامنے آئی کہ اگر ہمیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے، اگر ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے قوتیں عطا کی ہیں ہم اسی صورت میں اختیار کر سکتے ہیں جب ہم رسم و رواج کی پابندی بغیر سوچے سمجھے نہ اپنائیں۔ کریں ضرور، رسم و رواج کی پابندی بری نہیں ہے، برا نہیں کہا، لیکن اس کو اختیار کرنا، اسے دیکھ بھال کر اختیار کرنا، اپنی پسند ناپسند کو بھی سامنے رکھنا، اپنی خواہش کو بھی، اپنی ضرورت کو بھی سامنے رکھنا، تو ہم کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کے 5ویں اقتباس کی جانب۔ 5واں اقتباس جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اس پورے سبق کا، اس پورے مضمون کا مرکزی خیال ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مرکزی خیال ہمیشہ آخر میں آتا ہے، لیکن یہاں مرکزی خیال اسی جو ہے اقتباس کے اندر موجود ہے جو سر سید نے یہاں بیان کیا ہے، جو امر کے پسندیدہ اور تسلیم کے قابل ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے فہم اور اپنی عقل سے کام لیں اور رسم و رواج کی پابندی بھی ایک معقول طور پر رکھیں، یعنی جو عمدہ اور مفید ہیں ان کو اختیار کریں، جو قابل اصلاح ہوں، ٹھیک ہے۔ فہم کہتے ہیں عقل اور شعور کو، ٹھیک ہے۔ معقول کا مطلب ہوتا ہے درست یا مناسب، جو قابل اصلاح ہوں، اصلاح آپ کو معلوم ہے کسی چیز کی درستگی کو بہتر بنانے کو کہتے ہیں، ان میں ترمیم کریں، ترمیم کا مطلب بھی اصلاح اور درستگی ہوتا ہے، اور جو بری اور خراب ہیں ان کی پابندی چھوڑ دیں، یہ نہ کہ اندھوں کی طرح یا ایک کل کی مانند ہمیشہ اسی سے لپٹے رہیں۔ کل کا مطلب ہوتا ہے پرزہ۔ اب میں نے آپ کو کیا کہا کہ یہ ہے اس پورے مضمون کا مرکزی خیال، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان جو بات انہوں نے یہاں مختلف مثالوں سے شروع سے لے کر آخر تک جو سمجھائی ہے، انہوں نے کیا کہا، رسم و رواج کی پابندی چھوڑنی نہیں ہے۔ نمبر 1، رسم و رواج کی پابندی ہمیں اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب رسم و رواج کی پابندی اختیار کرنے کے لیے ہمیں کیا پہلا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ پہلا طریقہ یہ اختیار کرنا ہوگا کہ ہم اچھی رسومات کو اپنا لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جو قابل اصلاح ہیں ان میں اصلاح کریں، اور تیسرا، جو بری ہیں یا غیر مفید ان کو فوری چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آج آپ کے سامنے جو 3 چیزیں اہم ترین آئیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلا کیا ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے، جو اچھی رسومات ہیں، جو اچھی روایتیں ہیں، جن سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور جن کا یعنی جس کو آگے بھی نسل میں منتقل ہونا چاہیے، اور جو ہر انسان کے لیے، ہر قوم کے لیے یا فرد واحد کے لیے ضروری ہے، ان کو اپنایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے؟ اب کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، ان میں تغیر لا سکتے ہیں، ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ مثلا کسی زمانے میں کیا چیز استعمال ہوتی تھی، مثلا پہلے زمانے میں، ایک مثال دے رہی ہوں میں آپ کو، اپنے سے دے رہی ہوں مثال، ہم ریڈیو استعمال کرتے تھے، آج اس کے بجائے ہم ٹیلی ویژن استعمال کرتے ہیں۔ اب کیا ریڈیو سننا جب
کس حد تک اچھا تھا، آج ٹی وی دیکھنا کس حد تک اچھا ہے اور کس حد تک نہیں ہے، بلکہ آج ہم اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، معلوماتی چیز ہے، لیکن ہر چیز کی کیا ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اس کو استعمال کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، اس میں ہم تھوڑی سی ترمیم کریں، تبدیلی کریں، درست کریں، جو وقت بدل گیا وقت کے حساب سے ہم اس کو استعمال کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسم و رواج کی پابندی تو کر رہے ہیں، لیکن جہاں اصلاح کر سکتے تھے، درستگی لا سکتے تھے، مناسب اسے کر سکتے تھے، وہ ہم نے کر لیا. اور سب سے اہم چیز جو تیسری والی ہے نا، وہ بہت اہم ہے، وہ رسومات جو غیر اہم ہیں، جو غیر مفید ہیں، جن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، جو بری ہیں یا جو خراب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اتنے سارے نام ہیں، انہیں ہم فوری چھوڑ دیں، انہیں ہم نہ ہی اپنائیں اور نہ ہی انہیں ہم اپنی اگلی نسل تک پہنچائیں. تو یہ ہمارے پاس یعنی 3 باتیں جو ہمیں یاد رکھنی ہیں اور جو اس کا مرکزی خیال ہے. یعنی پہلی، ہمیں جو اچھی رسومات ہیں، مثبت رسومات ہیں، جو مثبت روایتیں ہیں، جو اچھی روایتیں ہیں، جن کا فائدہ ہے، انہیں ویسے ہی کہ ویسے ہی اپنا لیا جائے. نمبر 2، جن میں اصلاح کر سکتے ہیں، درستگی کر سکتے ہیں، وقت اور حالات اور تقاضوں اور ضروریات کے مطابق تبدیلی لا سکتے ہیں، ان میں یہ سب کچھ کر لیں. اور آخر میں جو ان سب میں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور وہ خراب ہیں اور یعنی اس میں کوئی تبدیلی کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی، انہیں فوری طور پر چھوڑ دیں. تو اس طرح سے یہ اس مضمون کا مرکزی خیال یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں، جب آپ نے مرکزی خیال سمجھ لیا نا سبق کا، اب آپ کو یہ مضمون پڑھنا بہت اچھا بھی لگے گا، آسان بھی لگے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو آگے والے ہم اقتباس پڑھیں گے وہ آپ کو بہتر طور پر سمجھ آئیں گے. اللہ حافظ.